سوچو اگر آج شام تم نے عصر کے بعد معاذ چند لمحے رب کے حضور گزارے اور زبان پر یہ الفاظ آ گئے، یا حیو یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک عاجزانہ یا ربنا، تو یقین کرو کل صبح جب تم بیدار ہوگے تو تمہارے حالات وہ نہیں ہوں گے جو آج ہے۔ کچھ ایسے غیبی دروازے کھلیں گے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ ان لفظوں کی برکت سے وہ خالی جیب والے امیر ہو گئے، مقروض لوگ قرض سے آزاد ہو گئے، بیمار لوگ صحت یاب ہو گئے، اور بے روزگار لوگوں کے لیے اچانک ایسے راستے کھل گئے جن کا انہوں نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ ایک عورت نے کہا، میں نے عصر کے بعد یہ ذکر دل سے کیا اور رات کو رونے لگی۔ صبح میرے دروازے پر نوکری کا خط آیا جس کے لیے مہینوں دوڑ رہی تھی۔ ایک شخص نے بتایا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک پرانا کپڑا اور خالی جیب۔ میں نے یا حیو یا قیوم پڑھا اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا، اور اگلے ہی دن ایک دوست نے پرانا کاروبار میرے سپرد کیا اور وہی کاروبار آج میرا سب کچھ ہے۔ ذرا تصور کرو، تم بیٹھے ہو، خالی ہاتھ ہو، لیکن عصر کے بعد یہ 3 الفاظ دل سے پکارے اور اچانک قسمت بدل گئی۔ وہ دولت جو برسوں سے رکی ہوئی تھی، وہ رزق جو بند دروازے کے پیچھے تھا، وہ تمہارے قدموں میں بہنا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ فرشتے اس لمحے اترتے ہیں، خزانے بانٹتے ہیں، اور جس کے دل میں یقین ہو اسے نواز دیتے ہیں۔ اب سوچو تم کیوں پیچھے رہو گے، تم کیوں خالی رہو گے؟ یہ الفاظ آج تمہاری زبان سے نکل سکتے ہیں اور کل تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ مجبور ہیں، اگر آپ لاچار ہیں، بیمار ہیں، اپنی کسی بھی حاجت کو، مراد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو عصر کی نماز پڑھ کے فوراً آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عصر کے بعد فوراً پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، کبھی سوچا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب زمین اور آسمان کے دروازے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں؟ یہ وقت ہے نماز عصر کے بعد کا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ایسی ہے جیسے خزانے آسمان سے لٹک رہے ہوں، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ اب سوچو، اگر اس لمحے تمہارے دل سے نکلے یا حیو یا قیوم، زبان پر آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دل کی گہرائی سے پکار اٹھے یا ربنا، تو پھر خزانے زمین پر نہیں اتریں گے تو کہاں اتریں گے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کے 3 خاص اوقات میں بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان میں سے یہ ایک گھڑی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عصر کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے تو زمین پر موجود فرشتے بھی اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اب سوچو، جب فرشتے آمین کہہ دیں تو دولت رک سکتی ہے، رزق بند رہ سکتا ہے، خزانے زمین پر نہ برسیں گے۔ دوستوں، یا حیو یا قیوم، یہ 2 نام اللہ کے خزانے ہیں۔ یا حیو وہ جو ہر چیز کو زندگی بخشتا ہے، قیوم وہ جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ جو شخص عصر کے بعد یہ الفاظ دل سے پکارتا ہے، اس کی مردہ قسمت زندہ ہو جاتی ہے، اس کا سویا ہوا رزق جاگ اٹھتا ہے، اس کا رکا ہوا کاروبار پھر سے چل پڑتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
جس نے یا حیو یا قیوموں کے ساتھ اللہ کو پکارا وہ کبھی محروم نہ رہا۔ ایک قصہ دیکھیں، ایک غریب آدمی کے پاس کچھ نہ تھا، ہر دن قرض دار آتے، دروازہ پیٹتے۔ اس نے عصر کے بعد دل سے کہا یا حیو یا قیوموں، اور آنسوؤں کے ساتھ یا ربنا۔ دیکھیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگلی ہی صبح ایک پرانا دوست ملا اور کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں تمہیں اپنے کاروبار کا حصہ دے دوں۔ وہی شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یقین اور خزانے 10 منٹ میں۔ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم نے آگ میں کہے تھے، یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ نے دشمن کے لشکروں کے سامنے کہے تھے، یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے کمزور کو مضبوط کر دیا اور خالی ہاتھ کو خزانے کا مالک بنا دیا۔ دوستو، جب کوئی عصر کے بعد یہ کہتا ہے، عصر کے بعد کا یہ لمحہ، اور جب کوئی عصر کے بعد ان وظائف کو پڑھتا ہے، جب کوئی دکھیارا پڑھتا ہے تو وہ اپنی تقدیر رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور جس نے اپنی تقدیر رب کے حوالے کر دی اس کے لیے زمین کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے میرے شوہر کے پاس نوکری نہیں تھی، میں نے عصر کے بعد روزانہ یہ الفاظ کہے۔ ایک دن اچانک شوہر کو باہر سے فون آیا اور ایسا زبردست کام ملا کہ آج ہم کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی گھر میں آ گئے ہیں۔ یا ربنا، یہ وہ صدا ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ قرآن میں بار بار انبیاء نے یہی کہا، ربنا اغفر لنا ربنا آتنا۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ آواز پہچانی ہے، اس کی دعا کو فوراً اوپر لے جاؤ۔ ایک نوجوان نے بتایا میں نے عصر کے بعد صرف یا ربنا پکارا، دل میں کوئی لفظ نہ تھا، بس آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلی صبح میری ای میل پر نوکری کی اپائنٹمنٹ آئی، وہ بھی ایسی کمپنی سے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اب سوچو اگر یہ تینوں ایک ساتھ پکڑے جائیں، یا حیو یا قیوم زندگی کی کنجی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل طاقت کا سہارا، یا ربنا عاجزی کی پکار، یہ تینوں مل جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دولت کے کفل ٹوٹ گئے، خزانے برسنے لگے اور قسمت بدل گئی۔ ایک قصہ لاہور کے ایک بھائی نے کہا میرے پاس قرضہ اتنا تھا کہ سوچتا تھا زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے عصر کے بعد یہ تینوں پڑھنا شروع کیے۔ پہلے ہفتے ایک رشتہ دار نے میرا آدھا قرض اتار دیا، دوسرے ہفتے کاروبار میں نفع ہوا اور تیسرے ہفتے میں آزاد ہو گیا۔ دوستوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے خزانے لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سوچو اگر آج عصر کے بعد تم نے دل سے یہ کلمات کہے تو ہو سکتا ہے 2 منٹ کے اندر وہ پیغام آ جائے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو سکتا ہے موبائل پر وہ کال آ جائے، آپ کا قرض معاف ہو گیا، ہو سکتا ہے ای میل پر لکھا آئے کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے دروازے پر دستک ہو اور کوئی کہے یہ رقم آپ کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آؤ سب مل کر دعا کریں، یا اللہ جو بھی عصر کے بعد تیرا نام لے اس کی تقدیر بدل دے، میرے مالک اسے رزق حلال دے، اسے بے حساب دولت دے، اس کی مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ، جس نے یا حیو یا قیوم کہا اس کو زندگی کی بہار دے، جس نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اس کو ہر دشمن ہر مشکل سے بچا، اور جس نے یا ربنا کہا اس کو قبولیت کی بارش عطا کر۔ دوستوں، اب آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اگر نماز پڑھنے کے فوراً بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے تو عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر
سب سے پہلے درود شریف پڑھیں اور اس عمل کا آغاز کریں۔ ذرا سوچو، اگر آج عصر کے بعد صرف چند لمحے تم نے اللہ کے حضور گزارے اور زبان سے وہ کلمات نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، تو تمہاری تقدیر کے بند دروازے لمحوں میں کھل سکتے ہیں۔ وہ رزق جو برسوں سے رکا ہوا ہے، وہ خوشحالی جو تمہیں کبھی ملی ہی نہیں، وہ اچانک تمہارے قدموں میں آ سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو، جب تم عصر کے بعد اپنی زبان سے درود شریف پڑھتے ہو تو فرشتے رحمتوں کے طوفان لے کر اترتے ہیں، تمہارے لیے خزانے کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی درود شریف ہر وظیفے کی کنجی ہے، ہر دعا کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، اب دل کو باندھ لو، کیونکہ اس کے بعد آنے والے الفاظ ایسے ہیں جو غیبی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، یا حیو یا قیوم۔ میرے دوستوں، یہ صرف 2 نام نہیں، یہ کائنات کی جان ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو قائم رکھنے والے۔ جب تم عصر کے بعد یہ نام پکارو تو فرشتے تمہاری خالی جیب میں رزق ڈالنے لگیں گے۔ ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یا حیو یا قیوم پڑھا اور دوسرے ہی دن ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ دکان کے سامنے لائن لگ گئی۔ ایک نوجوان ہے جو بے روزگار تھا، اس نے عصر کے بعد یہ عمل کیا اور صرف 1 ہفتے میں اسے نوکری ملی کہ گھر والے حیران رہ گئے۔ یہ نام تمہارے مردہ نصیب کو زندہ کرتا ہے اور تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، اور دوسرا وظیفہ دیکھیں، آپ درود شریف پڑھیں، جیسے ہی تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور جو یہ 3 وظیفوں کا عمل ہے، تینوں کو بتائی ہوئی تعداد میں ایک جگہ پر بیٹھ کر عصر کے بعد پڑھنا ہے، چاہے 1 دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، مراد کے لیے پڑھیں، اپنی بد نظر، اپنی بیماری پریشانی، بیماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، دولت کے ڈھیر اگر حاصل کرنے ہو، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنا ہو، تو یہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے عصر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے پورے 101 بار 101 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 100 دانے والی تسبیح پڑھ لیں اور 1 بار الگ سے پڑھ لیں۔ جیسے ہی 101 بار پہلا وظیفہ پڑھیں تو فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو قرآن میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو یہی کلمات ان کے ہونٹوں پر تھے، آگ پھولوں کا باغ بن گئی۔ آج اگر تم مقروض ہو، بے روزگار ہو، بیماری میں پھنسے ہو، تو عصر کے بعد یہ الفاظ کہہ دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مطلب اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ کئی لوگ گواہی دیتے ہیں، ایک شخص پر لاکھوں کا قرض تھا، اس نے عصر کے بعد یہ پڑھنا شروع کیا اور چند ہی دنوں میں ایسے راستے بن گئے کہ قرض بھی اتر گیا اور اس کے پاس دولت بھی بڑھ گئی۔ سوچو، وہ اللہ جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، وہ تمہارے حالات کو کیوں نہیں بدلے گا؟ دوستوں، ضرور بدلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے، یقین سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر دل میں وسوسے ہوں گے تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دوسرا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ لفظ دل سے نکلا تو عرش ہلنے لگتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ربنا ایک ایسی پکار ہے جو انسان کو فقیری سے امیری تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک عورت نے کہا، میں نے ہر عصر کے بعد صرف یا ربنا کہا اور کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر کا پرانا بزنس اتنا چل نکلا کہ ہم کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں آ گئے۔ یہ لفظ بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب اللہ مل جائے تو پھر دنیا کے خزانے خود بخود تمہارے قدموں میں آتے ہیں۔ دوستو اب ذرا سوچو، اگر تم نے عصر کے بعد درود شریف پڑھا، پھر دل سے یا حیو یا قیوم پکارا، زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکالا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یا ربنا کہا، تو تمہارے آس پاس فرشتے اتر رہے ہوں گے، ہاتھوں میں خزانے لیے تمہارے مقدر کے تالے کھول رہے ہوں گے۔ جس دروازے کو تم نے بند سمجھا تھا وہ دروازہ آج کھلنے والا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، شرط صرف یقین ہے۔ آؤ مل کر دعا کریں، اے اللہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے دل میں یہ کلمات ڈال دے، اس کے رزق میں فرشتوں کے ہاتھ سے اضافہ کر دے۔ یا اللہ اس کے گھر میں خوشیاں، دولت اور سکون کے دریا بہا دے۔ اگر آپ آمین کہتے ہیں تو کامنٹس میں آمین لکھیں تاکہ فرشتے آپ کے نام بھی دعاؤں میں شامل کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کی تقدیر بھی بدلے۔ دوستوں تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ میرے دوستو آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پورے آپ نے 20 بار 20 ٹائم آپ نے یا ربنا کو پڑھ کر اب کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستوں ذرا سوچے، عصر کی نماز ختم کی، ہاتھ اٹھائے اور زبان سے درود شریف نکلا، فرشتے رحمتیں لانے لگے، پھر دل سے تم نے پکارا یا حیو یا قیوم، جیسے سویا ہوا نصیب زندہ ہو گیا، جیسے بند تالے ٹوٹنے لگے، جیسے قسمت کے دروازے جھٹکے سے کھل گئے۔ پھر تمہاری زبان پر آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرا سب کچھ اللہ ہے، وہی کارساز ہے، اور دیکھو تمہارے پیچھے جو دشمن کھڑے تھے وہ گرنے لگے، جو قرض کا پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تم نے کہا یا ربنا، اور عرش عظیم ہلنے لگا، فرشتے اترنے لگے ہاتھوں میں خزانے بھر کر جو تمہارے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں کلمات ملیں تو دولت کا ایسا دریا بہنے لگتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جائے۔ وہ جس نے ساری زندگی کمی دیکھی اچانک دولت کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ خزانے کھولنے کی چابی ہے، یہ قسمت بدلنے کا راز ہے۔ اب دعا مل کر پڑھیں، اے اللہ جو یہ الفاظ پڑھ رہا ہے اس کے نصیب کھول دے، اس کی جھولیاں بھر دے اور اسے دنیا آخرت میں کامیابی بنا دے۔ کومنٹس میں آمین لکھیں تاکہ فرشتے آپ کے نام کے ساتھ بھی خزانے لکھ دیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ تیسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ کر 20 بار آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے جتنا وقت عمل پڑھنے میں لگایا ہے اس سے ڈبل وقت اب آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ پاک سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔